حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ پر ایک شخص آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف بوڑھے انصاری صحابی آئے جو تازہ وضو کیے ہوئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام کو رشک ہونے لگا۔ کیسی شان والا یہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ محفل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا ابھی آپ پر ایک شخص آئے گا۔ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ضعیف انصاری صحابی جو پہلے دن آئے تھے، وہی حالت، ہاتھ میں جوتے لیے، ادب والے اتنے ہیں کہ حضور کی دربار میں آ رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ کیسی قسمت والا ہے کہ 2 دن نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ تیسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی آپ کے اوپر ایک شخص آئے گا۔ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک شخص آئے گا۔ وہی انصاری صحابی جو پہلے 2 دن تک آئے تھے، وہی آئے اسی حالت میں، ہاتھ میں جوتے لیے، تازہ وضو کیے ہوئے، پانی بھی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، حضور کی دربار میں تشریف لائے۔ اس محفل میں ایک نوجوان صحابی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بہت زیادہ متقی تھے۔ پورا دن دستور تھا کہ پورا دن روزے کے ساتھ رہتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے یہ سوچا کون سا یہ عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور کی زبان سے 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ کوئی تو ایسا عمل ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں اور مجھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ اس صحابی کے پیچھے ہوئے اور انصاری صحابی سے کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے اوپر رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس انصاری صحابی نے کہا کہ ضرور آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ کا انصاری صحابی کے گھر جانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ کون سی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے 3 دن تک نبی کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ وہ تلاش کرنا تھا، نیکی کا شوق تھا۔ حضرت عبداللہ ان کے ساتھ ان کے گھر جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں دونوں اپنے اپنے بستر کے اوپر سونے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے بھی چادر اوڑھا اور چادر سے سوراخ کر لیا کہ میں وہ دیکھوں کہ وہ رات کے اوپر کون سی نیکی کرتے ہیں، رات پوچھ کر کون سی عبادت کرتے ہیں، کیا نیکی کرتے ہیں۔ لیکن وہ پوری رات انصاری صحابی سوتے رہے۔ صرف رات کے وقت میں کروٹ بدلتے وقت میں اللہ اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی ہیں۔ باقی روٹین کے وقت جو فجر سے پہلے کا وقت ہے اس وقت اٹھے۔ پہلا دن گزر گیا۔ حضرت عبداللہ نے سوچا شاید میری وجہ سے آج وہ نیکی نہ کر سکے۔ ایک دن اور رکے، وہی پوری رات وہ انصاری صحابی سوتے رہے، فجر سے پہلے تک اٹھے۔ تیسرے دن بھی حضرت عبداللہ نے اس کے ساتھ رات کو گزارا۔ پوری رات انصاری صحابی سوتے رہے، فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے اسی وقت روز کا جو روٹین ہوتا ہے اس وقت میں وہ اٹھے۔ 3 دن جب پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ نے سوچا کہ شاید میری موجودگی کی وجہ سے وہ کوئی عمل نہیں کرے۔ تو حضرت عبداللہ جانے لگے تو
तो उस अंसारी साहबी ने पूछा कि बेटा 3 दिन तक मेरे साथ रहने का कोई मकसद तो बताते जाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला ने पूरी बात कही कि मैं हुजूर के साथ बैठा हुआ था, आप 3 दिन तक मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, आपके बारे में हुजूर की ज़बान से जन्नती होने की बिशारत मिली। तो मैंने सोचा कि कौन सा वो अमल है कि जिसकी वजह से नबी की ज़ुबान से 3 दिन तक जन्नती होने की बिशारत मिली है, लेकिन शायद मेरी मौजूदगी की वजह से आप कोई अमल नहीं कर रहे हैं। तो साहबी ने कहा, अंसारी साहबी ने कहा, मैं तो कोई अमल नहीं करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला जाने लगे। दरवाजे के ऊपर जब पहुंच गए तो उस अंसारी साहबी ने बुलाया और बुलाकर कहा कि अब्दुल्ला, मैं तो कोई नेकी नहीं करता हूं, शायद एक नेकी है जो मुझे याद आ रही है, शायद एक चीज है मेरे अंदर, और वो चीज ये है कि आज तक मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई नफरत पैदा नहीं हुई। ये जवाब सुना, उसी वक्त कहने लगे, हाँ हाँ, यही तो वो अमल है जिसकी वजह से हुजूर ने आपको जन्नती होने की बिशारत दी। यही तो वो अमल है जिसकी वजह से हुजूर ने आपको जन्नती होने की बिशारत दी। दोस्तों, दुनिया में कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं वो मेरी नमाज 100% मकबूल है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्जी के ऊपर छोड़ देते हैं, चाहे तो उसे कबूल करे, चाहे तो उसको कबूल न करे। हम रोजे रखते हैं, हज करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन किसी चीज पर कबूलियत की जमानत हमारे पास नहीं है। हाँ, मगर ये कि हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारे दिल में किसी के लिए नफरत न हो, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ न हो, हमारे दिल में किसी के लिए हसद न हो, हमारे दिल में किसी के लिए दुश्मनी न हो। अगर दिल की ये कैफियत बन जाए कि हसद से पाक, बुग़्ज़ से पाक, अदावत से पाक, लालच से पाक, अगर ये कैफियत बन जाती है तो ये एक ऐसा अमल है कि इसकी कबूलियत की जमानत खुद अल्लाह के रसूल ने दी है। तो दोस्तों, आप भी और मैं भी अपने दिल को साफ रखें।